چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. چلیں بات چل رہی تھی مولانا کس کی؟ اسباب نزول اور شان نزول. ٹھیک، اسباب نزول، شان نزول، تنزیل اور تعویل، ظاہر قرآن اور باطن قرآن، یہ تمام چیزیں گزر چکی ہیں، اس سے آگاہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، بس خالی یہ تھا کہ سبب نزول اس واقعے، اس حادثے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد فوراً آیت اتری ہو. اور شان نزول کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ جس واقعے، جس حادثے کے فوراً بعد آیت اتری ہو. ایک آیت ہو سکتا ہے کہ پہلے اتر گئی ہو، بعد میں ایک واقعہ رونما ہوا ہو اور وہ آیت اس واقعے کے اوپر منطبق ہوتی ہو، تو اس آیت کو کہا جائے گا شان، اس واقعے کو کہا جائے گا کہ یہ فلاں آیت کا شان نزول ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر آئے ولایت انما ولیکم اللہ. ٹھیک ہے، حضرت علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اس کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک، تو اس واقعے کو کہا جائے گا سبب نزول. ٹھیک، آج مثال کے طور پہ اگر کسی کے ساتھ اس طریقے کا واقعہ پیش آ جائے کہ سائل مسجد کے دروازے پہ آواز دے رہا ہو، کوئی اس کے جواب دینے والا نہ ہو، آپ حالت نماز میں ہوں اور اسی طریقے سے آپ دے دیں. ٹھیک، تو آیت تو آپ کے لیے نہیں اتری ہے نا، آیت تو کب اتری؟ 1400 سال پہلے. ٹھیک ہے، وہاں ایک واقعہ رونما ہوا تھا، ایک حادثہ پیش آیا تھا، اس کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہو گئی تھی. تو جس حادثے اور جس واقعے کے فوراً بعد آیت نازل ہو، اس واقعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبب نزول کہا جاتا ہے. ٹھیک، لیکن آج جو واقعہ پیش آیا جس پر آیت منطبق ہو رہی ہے، کیونکہ آپ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ والے واقعے کو کیا کہا جائے گا؟ مانا شان نزول بن سکتا ہے. ٹھیک، تو بہرصورت فقہا نے آیات کی تنزیل و تعویل اور شان نزول کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قاعدہ بنایا ہے، جس قاعدے کے تحت آیات کے مفہوم اور اس کے دائرے میں وسعت اور عمومیت پیدا ہو جاتی ہے. آیت اس خاص جگہ یا خاص موقع کے سے باہر ہے کہ جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی چاہے آیت کسی خاص سبب کی بنا پر نازل ہو، لیکن اگر اس کے معنی میں عمومیت پائی جاتی ہو تو اس کا استعمال عام ہوگا. یہی شان نزول کا مطلب سمجھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ آیتیں واقعی قرآن مجید کی اکثر آیتیں ایسی ہیں جو خاص موقع پر ایک خاص واقعے یا حادثے کے بعد نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آیتوں کو محدود کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر بعد میں پیش آنے والے واقعات چاہے ان آیتوں کی تطبیق ان پر ہو، پھر ان کا کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ پھر تو کہا جائے گا کہ قرآن صرف اسی زمانے کے لیے تھا. قرآن تو ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے ہے نا، اور ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں پر آیات الہی اور آیات قرآن کی تطبیق کی جا سکتی ہے کہ نہیں مولانا؟ بالکل کی جا سکتی ہے. تو علماء اور فقہا نے کیا کیا؟ علماء اور فقہا نے ایک قاعدہ بنایا. قاعدہ یہ ہے کہ یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ قرآن مجید کی اکثر آیتیں خاص موقعوں پر نازل ہوئی، ان کی خصوصیت ہے، لیکن آیات کے معنی اور مفہوم خاص نہیں ہے، صرف اور صرف اسی واقعے یا اسی کیا ہے خاص موقع سے وابستہ نہیں، وہیں تک محدود نہیں ہے اس کا معنی اور مفہوم، بلکہ
ایک قاعدہ بنایا جس قاعدے کے تحت قرآن کی آیتوں کے مفاہیم کیا ہو گئے؟ وسیع ہو گئے، معنی کے اندر ایک عمومیت پیدا ہو گئی۔ آیت خاص ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم عام ہے۔ جیسے کہ مثال جو میں نے دیا ہے، اس مثال میں آیت کا خاص معنی امیر المومنین علیہ السلام کا انگوٹھی دینا ہے، لیکن آج جو حادثہ، آج جو واقعہ پیش آیا، یہ آیت کی عمومیت میں شامل ہوگا۔ کب یہ شامل ہوگا؟ جب آپ آیت کے معنی اور مفاہیم کو وسعت دیں گے، عمومیت دیں گے، تب آج والے واقعے پہ تطبیق ہوگی۔ وإلا اگر عمومیت نہ دی جائے تو کہا جائے گی نا آیت کا معنی اور مفہوم خاص ہے اور وہیں تک محدود ہے، اس کے علاوہ اب اس آیت کی تطبیق کہیں اور کسی موقع پہ نہیں ہو سکتی، تو پھر آیت کا معنی اور مفہوم محدود ہو کر رہ جائے گا۔ تمام آیت، جتنی آیت ترتیل لے لو، آیت معدت لے لو، جتنی آیتیں قرآن مجید کی اکثر آیتیں تو خاص پس منظر میں خاص موقع پر نازل ہوئی، سب کا ایک سبب نزول ہے۔ اکثر آیتوں کا سبب نزول ہے یا نہیں؟ ہاں، تو اگر آیات کے معنی کو اسی سبب نزول میں محدود کر دیا جائے تو پھر آیتوں کی تطبیق کسی اور چیز پہ نہیں ہو سکتی، پھر قرآن کے آیات کے معنی اور مفاہیم محدود ہو کر رہ جائیں گے۔ کیا کلام الہی میں محدودیت ہے؟ لوگوں نے اسی لیے علماء مجتہدین نے قاعدہ بنایا، سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کی آیات کے معنی اور مفاہیم کو عمومیت دی ہے، لہذا اب آج کے دور میں اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو عمل 1400 سال پہلے ہوا تھا تو آیت اتری تھی، تو جس طریقے سے وہ آیت کا معنی خاص تھے اور خصوصیت کے ساتھ آیت ان کے اوپر منطبق ہو رہی تھی، آج کے دور میں اس عمل انجام دینے والے پر تطبیق ہوگی اس آیت کی بالعام، وہاں بالخاص، یہاں وہ معنی خاص ہے، یہ معنی ہے شامل ہو جائے، ہے نا؟ لہذا ایک فقیہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کیا کہ وہ نزول کے متعلق تمام خصوصیات سے آگے بڑھ کر آیت کے عموم پہلو سے استفادہ کرے، چونکہ جب یہ قاعدہ بن گیا کہ آیات الہی کے معنی اور مفہوم محدود نہیں ہے، خاص نہیں ہے، عمومیت رکھتے ہیں، تو پھر ہر مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر آیت کے متعلق اس کے معنی عام کو کیا کرے؟ مد نظر رکھے، اس کے پہلو پہ نظر ڈالے اور اسے استفادہ کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسباب نزول آیت کے متن کی دلالت سمجھنے میں مفید اور مؤثر ہوتے ہیں، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ جب آپ سبب نزول سے آشنا ہوں گے، سبب نزول کا علم آپ کے پاس ہوگا، تو اس کے ذریعے سے آیات کے معنی اور مفاہیم سمجھنے میں آپ کو سہولت ہوگی، آسانی ہوگی۔ پہلے بھی مثال دے چکے ہیں کہ اسباب نزول اور شان نزول کی بحث تعلیم علوم قرآن میں اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ سبب نزول اور شان نزول کی آشنائی آیات کے معنی اور مفاہیم کی تفہیم میں، درک کرنے میں، سمجھنے میں کیا ہے؟ آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں، جملہ میں سبب نزول سے آشنا ہوں گے تو آیات کا معنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آیت اسی شان نزول یا سبب نزول میں منحصر ہو کر کے رہ جائے، نہ، اس سے آپ استفادہ کریں گے، اس سے آیت کا معنی اور مفہوم آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آیت کا معنی اور مفہوم اسی شان نزول میں محدود ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی، ایک بار اور دہرا رہا ہوں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جس کا ہاں کریں کہ دیکھیں، اسباب نزول اور شان نزول، اس کی معلومات سے، اس کی آشنائی سے آیت کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔
آپ کو جب سبب نزول کا علم ہوگا تو آیت کا مفہوم آسانی سے سمجھ میں مولانا آ جائے گا، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آیت کا معنی اور مفہوم اسی سبب نزول یا اسی شان نزول میں محدود ہو۔ نہ، آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ عمومیت رکھتا ہے، اس کا معنی اس سبب نزول یا سبب نزول سے آگے تک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ قوانین الہی عمومی ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں آخر علماء نے آیات کے معنی اور مفاہیم کو عمومیت دی ہے اور سبب نزول اور شان نزول سے آگے بڑھ کر کے آیتوں کے معنی اور مفاہیم کیوں بیان کیے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوانین الہی عمومی ہیں۔ اگر آیات الہی کے معنی اور مفاہیم کو عمومیت نہیں دیں گے تو قوانین الہی محدود ہو جائیں گے۔ یہ آیتیں تو ہیں قرآن، قوانین الہی۔ قوانین الہی کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں۔ اگر ان کے معنی کو محدود کر دیں گے تو قانون الہی محدود ہو جائے گا۔ اگر ان کے معنی اور مفاہیم کو عمومیت دے دیں گے تو قوانین الہی بھی، اور یہ سب مانتے ہیں قوانین الہی کیا ہے؟ خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ یہ ہر زمانے اور ہر دور کی ضرورت ہے۔ اس بنا پر لفظ کی عمومیت معتبر ہے، نہ کہ موقع اور محل کی خصوصیت۔ لہذا لفظ کی عمومیت کا اعتبار کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ لفظ عام ہے، کوئی بھی معنی پر دلالت کر سکتا ہے، کوئی بھی مفہوم اختیار کر سکتا ہے۔ موقع اور محل کی خصوصیت سے لفظ کی عمومیت نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے آیت ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے آیت ایک خاص مناسبت کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، لیکن جو الفاظ، جو کلمات آیات کے ہیں جس میں اس خصوصی اور اس عمومی واقعے کو نقل کیا گیا ہے، کیا وہ الفاظ صرف اسی پہ دلالت کرتے ہیں؟ نہ، بلکہ اس کے معنی اور مفاہیم عام ہیں۔ لہذا یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، محل کی اور موقع کی خصوصیت الفاظ کی عمومیت کے لیے معنی نہیں ہے۔ موقع اور محل کی خصوصیت لفظ کو خاص نہیں بنا سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لفظ عام ہے، موقع اور محل خاص ہے۔ ٹھیک ہے، نے مان لیا کہ چلو یہ شب ہجرت نازل ہوئی، یا آیت تطہیر فلاں موقع پہ نازل ہوئی، یا آیت مباہدہ فلاں موقع پہ نازل ہوئی، یا آیت فلاں موقع پہ نازل ہوئی، سب کا ایک خاص موقع ہے، خاص محل ہے، لیکن وہ خاص موقع اور وہ خاص محل لفظ کو اس کی عمومیت سے نہیں روک سکتا۔ لفظ معنی عام رکھے گا، چاہے اس کے اندر موقع خاص کو بیان کیا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ 2-3 سطروں میں سنو، دیکھو قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں سب کا ایک شان نزول ہے، سب کا ایک سبب نزول ہے۔ یہ جو سبب نزول ہے، جو شان نزول ہو، اس کو کہتے ہیں موقع اور محل خاص، یعنی خاص موقع پہ نازل ہوئی ہے، ایک خاص حالت میں نازل ہوئی ہے، ایک خاص واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ایک خاص واقعہ، ایک خاص موقع، ایک خاص جگہ سبب بنا کہ آیت نازل ہو جائے، تو کیا آیت کے معنی اور مفہوم بھی خاص ہو جائیں گے؟ اسی موقع، اسی محل، اسی واقعے پر خالی ان کی دلالت ہوگی یا نہیں؟ نہ، یعنی لفظ کی دلالت عام ہوتی ہے۔ لفظ کی دلالت کیا مولانا؟ عام ہوتی ہے۔ تو چاہے آیتیں خاص موقع پر، خاص حالت میں نازل ہوئی ہوں، موقع اور محل کی خصوصیت لفظ کو خاص نہیں بناتے، لفظ اپنی عمومیت پر باقی رہے گا، لفظ معنی و مفہوم عام رکھے گا۔ العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، یہ قاعدہ بنایا ہے۔ العبرت بعموم اللفظ، لفظ کیا ہے؟ معتبر ہے اپنی عمومیت کے ساتھ، لفظ عام
عمومیت پر دلالت کرے گا، نہ کہ مورد خاص پر۔ لفظ کی دلالت کیا ہے؟ عام ہوتی ہے، چاہے مورد خاصی کیوں نہ ہو، چاہے خاص موقع پر ہی استعمال کیوں نہ کیا گیا ہو۔ آیتیں سب خاص ہیں، خاص موقعوں پر نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کے دلالت، ان کے معانی خاص نہیں ہیں، وہ عمومیت رکھتے ہیں۔